لاسٹ کلاس میں ہم نے تعمیر کعبہ کے حوالے سے ہم نے دیکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اپنی قوم کو جو ہے بہت بڑے جھگڑے سے، فساد سے، خون خرابے سے جو ہے بچایا تھا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے خانہ کعبہ جو ہے اس کے اندر حجر اسود کو جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ اس میں نصب کیا تھا۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے اندر جو ہے وہ آخری نبی ہیں، اور یعنی انبیاء کی جو جماعت ہے اس کو اگر آپ ایک عمارت سے جو ہے وہ تشبیہ دیں تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لاسٹ سٹون تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خانہ کعبہ تھا اس کی عمارت کے اندر جو لاسٹ سٹون تھا حجر اسود، اس کو اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ نصب کیا۔ اور ہم نے دیکھا تھا لاسٹ کلاس میں کہ اللہ رب العالمین کی قدرت، اللہ رب العالمین کی حکمت کہ جب قریش کے لوگوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر نو کا جو ہے وہ یعنی بیڑا اٹھایا اور انہوں نے سوچا کہ اب جو ہے یہ گھر جو ہے وہ بالکل مخدوش حالت میں ہو گیا ہے، کسی لمحے بھی گر جائے گا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہیں وہ اب اس گھر کو جو ہے وہ دوبارہ سے اس کی تعمیر نو کریں۔ تو اللہ رب العالمین نے کس طریقے سے جو ہے وہ یعنی ایسے حالات پیدا کیے کہ ان کو یعنی ایک شپ مل گئی، وہ سارا بلڈنگ مٹیریل مل گیا، بہترین بلڈنگ مٹیریل ملا خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے، اور بہترین ان کو معمار ملا خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے۔ ہم پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فیملی تھی اس کے حوالے سے ہم دیکھ رہے تھے، اور اس میں ہم نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے وہ ہم نے لاسٹ ویک جو ہے ان کے حوالے سے ہم نے اسٹڈی کرنا شروع کیا تھا۔ جب ہم ان کیریکٹرز کو، ان لوگوں کو جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریب تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے افراد تھے، ان کے ہم کیریکٹر کو دیکھتے ہیں تو اور ان کی زندگی کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، اسپیشلی نبوت سے پہلے جو ہم ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں، تو اس سے ایک طریقے سے ہم پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ ایک انٹیمیٹ لوگ ہم جو ہے وہ دیتے ہیں، ان کے کیریکٹر کو سمجھتے ہیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام سے پہلے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے گہری محبت تھی، بہت گہرا تعلق تھا۔ ہم نے لاسٹ ویک دیکھا تھا کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے تھے تو ان کو اغوا کر لیا گیا تھا اور ان کو سلیو مارکیٹ میں جو ہے وہ بیچ دیا گیا تھا، اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کے جو بھتیجے تھے حکیم بن حزام، انہوں نے جو ہے وہ ان کو خریدا تھا، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ گفٹ کیا تھا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے جب ان کی شادی ہوئی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کے بعد زید بن حارثہ کو جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ختیجہ کے گھر میں دیکھا تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بہت پسند آئے، ان کی عادات، ان کی اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں گھر کر گئے۔ جب حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدگی دیکھی تو حضرت زید بن حارثہ کو ان کو گفٹ کر دیا۔ پھر لیٹر آن یعنی ہم جانتے ہیں کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، ان کے والد کو جو ہے وہ ان کے بارے میں پتہ چلا کہ اس طرح سے ان کو سپاٹ کیا گیا ہے مکہ کے اندر۔ وہ اپنے بیٹے کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی کہ آپ بہت شرف والے ہیں، بہت کرم والے ہیں، بہت معزز ہیں، آپ میرے بیٹے کو جو ہے وہ مجھے لوٹا دیں اور اس کے بدلے آپ جتنی چاہیں مجھ سے جو ہے وہ رقم لے لیں۔ اس موقع کے اوپر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رپلائی ہے وہ بہت خوبصورت ہے، اور جو رپلائی ہے اس سے ہمیں جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اٹیچ تھے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خود سے جدا نہیں کرنا چاہتے تھے۔
ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی آتا ہے اس بارے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو ہے وہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، ان کو چوائس دی کہ اگر وہ یعنی اپنے والد کے ساتھ جو ہے واپس جانا چاہتے ہیں تو مجھے کوئی اس حوالے سے مجھے ردوکت نہیں ہے، میں آپ کو بھیج دوں گا ان کے ساتھ بغیر فدیے کے جو ہے وہ میں آپ کو حوالے کر دوں گا، لیکن اگر زید بن حارثہ کو کہا کہ اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو پھر میں ایسا نہیں کہ زبردستی آپ کو اپنے سے جدا کر دوں۔ جب سیرت میں یہ میں واقعہ پڑھ رہی تھی تو اس موقع کے اوپر جو ہے وہ مجھے سورہ احزاب کے اندر یعنی کچھ آیات جو ہیں اور اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے وہ فوراً میرے ذہن میں آیا کہ سورہ احزاب میں جب یہ آیات نازل ہوئیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، یہ آیت نمبر 28-29 ہے سورہ احزاب کی، اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایوہ النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہو اگر تم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دار آخرت کی طالب ہو تو جان لو کہ تم میں سے جو نیکوکار ہیں اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ اور ان آیات کا بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ یعنی یہ آیات غزوہ احزاب کے اراؤنڈ نازل ہوئی، 5 ہجری کا یعنی اراؤنڈ یہ ٹائم ہے، اور عام مسلمانوں کی حالات نسبتاً کچھ بہتر ہو چکے تھے اس وقت تک، مالی حالات جو ہیں، تو اس موقع کے اوپر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تھیں اور 4 ازواج تھیں اس وقت، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج جو ہیں وہ ان سے نان نفقے کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیمانڈ کر رہی تھیں کہ وہ ان کا کچھ جو ہے وہ نان نفقہ بڑھائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس ڈیمانڈ سے پریشان ہو رہے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہاف یعنی اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ آیات اتاری کہ ازواج کو، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو یہ یعنی چوائس ہے ان کے پاس کہ چاہیں تو وہ دنیا کا ساز و سامان لے لیں، دنیا کی زینت لے لیں، مال و متاع لے لیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رخصت کر دیں، یا پھر ان کے پاس دوسری چوائس کیا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو جو ہے وہ چوز کریں، اور اگر وہ اس کو چوز کرتی ہیں تو پھر ان کو اسی یعنی فکر و فاقہ کی حالت میں جو ہے وہ رہنا ہوگا۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیات نازل ہوئیں تو آتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ہے وہ گئے، اور ہم جانتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے پاس جا کے فرمایا کہ میں تم سے ایک بات کہتا ہوں، جواب دینے میں جلدی نہ کرنا، اپنے والدین کی رائے لے لو پھر فیصلہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے بہت محبت کرتے تھے، ہے نا، چاہتے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ رب العالمین کو، آخرت کے گھر کو چوز کریں، ان سے جدا نہ ہو، ہے نا، تو اسی لیے ان سے کہا کہ ٹیک یور ٹائم، فیصلہ کرنے میں جلدی نہیں کرنا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ اس موقع پر جب یہ یعنی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر یعنی غور و فکر کیے، بغیر کچھ اور بات کہے، فوراً کہا کہ کیا اس معاملے میں اپنے والدین سے کچھ پوچھوں؟ یعنی یہ تو کوئی بات ڈیبیٹیبل ہے ہی نہیں۔ انہوں نے کہا میں تو اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کو چاہتی ہوں۔ تو یہ دونوں واقعات جو ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایموشنل سائڈ کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلوز تھے، ان سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا، گہرا تعلق تھا، محبت کا تعلق تھا، یہ دونوں واقعات جو ہیں اس کو ڈپکٹ کرتے ہیں۔ یہ ڈپکٹ کرتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر تھے، ایک انسان تھے، انسانوں کی طرح جذبات رکھتے تھے، لیکن انسانوں میں افضل البشر
اور اس چیز کو افضل البشر کو ہم اس واقعے کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں، ہے نا، کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کرتے تھے، چاہتے تھے کہ وہ نہیں جائیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر، ہے نا، دیٹ از اے ہیومن سائڈ آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر ایک سینس آف جسٹس بھی تھا، ہے نا. وہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کہ کسی اور کی اولاد تھے ان کو اپنے پاس زبردستی نہیں رکھنا چاہتے تھے، ہے نا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کرم فرمانے والے تھے کہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا آفر کیا کہ اگر وہ اپنے والدین کے ساتھ، اپنے والد کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو بغیر فدیے کے وہ ان کو جانے دیں گے، ہے نا. تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واز اے جسٹ مین، واز اے جنرس مین ایون بیفور پروفٹ ہوڈ. اچھا، پھر ہم دیکھتے ہیں، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے جو تعلق تھا اس پہ ہم نے بات کی. اب آپ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تعلق تھا اس کو دیکھیں کہ جب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوائس دی جاتی ہے کہ وہ چاہیں تو اپنے والد کے ساتھ جو مدتوں سے ان سے بچھڑے ہوئے تھے وہ ان کے ساتھ اپنے ماں باپ کے پاس واپس لوٹ جائیں، اپنی قوم، اپنے وطن، اپنے قبیلے میں وہ آزادی اختیار کر لیں غلامی چھوڑ کر. اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت اچھی کھاتے پیتے خاندان سے تھے، تو ماں باپ بھی ان کے آتا ہے کہ انتہائی محبت کرنے والے تھے. اور والد کے حوالے سے تو آتا ہے کہ جب ان کو اغوا کیا گیا، جب کڈنیپ کیا گیا تو اس کے بعد ان کی حالت ہی غیر ہو گئی تھی، وہ کسی لمحے چین سے نہیں بیٹھ پاتے تھے، جگہ جگہ کی انہوں نے خاک چھان ماری تھی ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے. ان کی یاد میں، ان کے غم میں وہ نوحے پڑھتے تھے. ایک مصرع ان کے نوحے کا اس طرح سے آتا ہے کہ کتابوں میں کہ وہ کہتے ہیں کہ کاش مجھے معلوم ہو جاتا کہ تیری واپسی کبھی ممکن ہے، تیری واپسی سے میری دنیا آباد ہو جائے گی. تو زید رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں ان کے سامنے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چوائس رکھتے ہیں تو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر بغیر کسی سوچ و بچار کے انسٹنٹینیسلی وداؤٹ اے سیکنڈ تھاٹ وہ کیا جواب دیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں واللہ لا اختار علیک احدن، کہتے ہیں اللہ کی قسم میں آپ کے مقابلے میں کسی اور کو اختیار نہیں کر سکتا. یعنی سٹیٹس، آزادی، والدین، بہن بھائی، قوم، قبیلہ، سب کے اوپر انہوں نے کس کو ترجیح دی؟ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. انہوں نے ان کو چوز کیا. یہ آپ کو جو ان کی چوائس لگتی ہے یہ آپ کو نیچرل فیل ہوتی ہے یا ان نیچرل؟ انبیلیویبل کوئی اپنے گھر والوں پر، اپنے سگے رشتوں کے اوپر، آزادی کے اوپر جو ہے وہ یعنی غلامی کو ترجیح دے، ایک آقا کو ترجیح دے. انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایسا غلام موجود تھے، ہے نا. میں اور آپ جانتے ہیں کہ غلاموں کا کیا سٹیٹس تھا اس معاشرے کے اندر، کیسے ٹریٹ کیے جاتے تھے، جانوروں سے بھی بدتر، ہے نا. اگر وہ قتل بھی، یعنی جو مالک ہوتا تھا وہ اگر اپنے غلام کو قتل بھی کر دیتا تھا تو کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا تھا، بے انتہا ان سے کام لیا جاتا تھا، بہت ہی ان کو بدتر حالات میں رکھا جاتا تھا، کھانے پینے کو بہت منیمم دیا جاتا تھا. یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ جو اخلاق تھا، جو ان کے ساتھ معاملہ تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رسپیکٹ دی، ہے نا، اٹ واز سم تھنگ وچ واز، یعنی انہوں نے کہیں کسی اور کو کرتے نہیں دیکھا تھا، ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا ان کے ساتھ محبت کا معاملہ کیا، جتنی ان کو عزت دی، ہے نا، شاید ان یعنی یقیناً انہوں نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ یہ تو میرے والدین بھی مجھے نہیں دے سکتے. ایک بہت سیرت سے جو ہے وہ سوچنے کا مقام ہے، یہ سیرت سے سیکھنے کا مقام ہے کہ میں اور آپ سوچیں کہ ہمارا اپنے
جو ماتحت ہمارے لوگ ہوتے ہیں، جو ہمارے انڈر کام کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہے؟ گھر میں کام کرنے والی جو ہیلپرز ہوتی ہیں، مالی ہوتے ہیں، ڈرائیور ہوتے ہیں، کوئی کسی جگہ کسی اسکول میں پڑھا رہا ہے، کسی جگہ جاب کر رہا ہے، کوئی اس کے انڈر امپلائیز ہیں، ان سے کیسا رویہ ہے، کیسا معاملہ ہے؟ ان کی ضروریات کا ہمیں کتنا خیال رہتا ہے؟ ان کو ہم کتنی عزت دیتے ہیں؟ اور ایک ہوتا ہے کہ کسی کی یعنی کھانے پینے کا خیال کرنا، اور ایک ہوتا ہے کہ کسی کی فیلنگز کو سمجھنا، اس کے احساسات کو انڈرسٹینڈ کرنا، اور اس کے حساب سے اس کو شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عزت کے ساتھ ٹریٹ کرنا۔ اگر ہم سے یعنی ہمارے سامنے یہ سیناریو رکھا جائے کہ جو ہمارے امپلائیز ہیں، اگر ان کے سامنے کوئی بہتر جاب، جو جاب ہمارے ہاں جو وہ جاب کر رہے ہیں اس سے بہتر جاب اگر ان کو آفر کی جائے، کہ تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ لمحہ بھر کی تاخیر کے بغیر وہ جو آفر ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے؟ پھر آپ دیکھیں کہ فردر آپ یہ جو واقعہ ہے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اگر آپ اس کو فردر دیکھیں تو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو جواب تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چوز کرتے ہیں اوور ایوری ون ایلس، اوور ایوری تھنگ، اس کے بعد پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رسپانس کیا تھا؟ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا خوش ہوئے، اور اسی وقت پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا۔ کیوں ایسا کیا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ان کو کیوں آزاد کیا؟ ہے نا، ان کو شاید آنر کرنے کے لیے، ان کی محبت کا جواب جو ہے وہ اس سے بڑھ کر محبت کے اظہار کے ذریعے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شرف دیا تھا، اپنے گھر والوں پہ چوز کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا، اس سے بڑھ کر ان کو نوازا۔ پھر آپ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امپتھی کو دیکھیں، ہے نا، کہ ان کی زید بن حارثہ کے جو والد تھے حارث، ان کے اس موقع پر کیا جذبات ہوں گے؟ وہ ایک زمانے سے دیوانہ وار اپنے بیٹے کو ڈھونڈ رہے تھے، اس کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آئے تھے، اور جو ان کے یعنی جس کے انڈر وہ تھے انہوں نے بھی اجازت دے دی تھی، اور پھر یعنی زید بن حارثہ نے جو ہے وہ جانے سے انکار کر دیا، ہے نا۔ جیسے آتا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ ان کے والد نے اس موقع پر کہا کہ زید افسوس، تم آزادی، باپ، چچا، بھائی، خاندان اور وطن پر غلامی کو ترجیح دیتے ہو۔ تو محبت کا تو ان کو یعنی یقین ہو گیا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے ہیں، ان کو بغیر یعنی معاوضہ لیے ان کو کہتے ہیں کہ آپ ان کو لے جائیں اگر وہ جانا چاہتے ہیں تو، لیکن یہ کہ غلامی، ہے نا، یہ ان سے جو ہے وہ ان کے لیے یعنی قابل برداشت نہیں تھی کہ میرا بیٹا غلام رہے۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 سال کے تھے جب وہ غلام بنائے گئے، اور اس وقت آتا ہے کہ ہی واز ان ہز 20s۔ تو آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا کیا کہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور ان کو خانہ کعبہ میں لے گئے، اور قریش کے مجمع عام کے سامنے اعلان فرمایا کہ لوگوں، گواہ رہنا کہ زید آج سے میرا فرزند ہے، میرا بیٹا ہے، میں اس کا وارث ہوں اور یہ میرا وارث ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ آپ سوچیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محبت کا اظہار، کتنا آنر کیا، کہتے ہیں کہ زید آج سے میرا بیٹا ہے، میں اس کا وارث ہوں اور یہ میرا وارث ہوگا۔ آپ جو زید رضی اللہ عنہ کے والد ہیں حارث، محسوس کریں کہ ان کی اس وقت کیا فیلنگز ہوں گی۔ قریش عزت اور شرف میں پورے عرب میں سب سے زیادہ ممتاز تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش میں کیا مقام رکھتے تھے؟ ہم نے لاسٹ ویک دیکھا تھا کہ جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب وہ یعنی صفا کے باب صفا سے جو ہے وہ انٹر ہوتے ہیں،
اور تمام لوگ ان کو دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ وہ شخص ہے جو کہ اب ڈیسائیڈ کرے گا کہ جو جو سٹون ہے، بلیک سٹون ہے، حجر اسود ہے، اس کو کہاں نصب کرنا ہے. تو تمام لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کیا کہا تھا؟ حاضل امین، حاضل امین ردیناہ، حاضہ محمد، یہ امین ہے اور ہم ان پر راضی ہیں، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو حارث نے یقیناً آنرڈ فیل کیا ہوگا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اپنی قوم کے اندر یہ مقام حاصل تھا، انہوں نے جو ہے وہ ان کے بیٹے کو جو ہے وہ اڈاپٹ کر لیا. اور پھر آتا ہے کہ انہوں نے جب یہ چیز دیکھی حارث نے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھی، ان کی شفقت دیکھی، تو وہ بہت خوش ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کیا اور خوشی خوشی اپنے وطن جو ہے وہ واپس چلے گئے. اس واقعے کے بعد جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر زید بن محمد کہنے لگے صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف انہوں نے بیٹا کہا نہیں تھا، بلکہ بیٹا سمجھا بھی تھا اور بنایا بھی تھا. اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اپنے حقیقی بیٹے کی طرح، جیسے کوئی ایک حقیقی بیٹے سے محبت کرتا ہے، اسی طرح محبت کرتے تھے. اسی لیے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بہت ہی خوبصورت لقب جو ہے وہ لوگوں نے دیا تھا، اور وہ کہا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ محبت، ان کے ساتھ شفقت دیکھ کر ان کو کیا لقب ملا تھا؟ حب رسول اللہ. اس لقب سے جو ہے وہ سبحان اللہ مشہور تھے لوگوں کے اندر. 30 سال بعد عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب کے جو بیٹے ہیں، وہ ریکال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم زید بن حارثہ کو زید بن محمد ہی کہہ کر پکارتے تھے، یہاں تک کہ آیت کریمہ سورہ احزاب کی جو آیت نمبر 5 ہے کہ منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ منصفانہ بات ہے. جب یہ حکم آیا تو اس کے بعد جو ہے وہ لوگوں نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زید بن محمد کے بجائے زید بن حارثہ جو ہے انہوں نے کہنا شروع کیا. مجھے 1 منٹ چاہیے ہوگا. تو ہبو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب سے جو ہے وہ مشہور ہو گئے تھے. آتا ہے کہ ہجرت سے چند سال پہلے ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی جنتی عورت سے نکاح کرنا چاہے اسے ایمن سے نکاح کرنا چاہیے. ایمن جو ہے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آیا تھی. ان کا اصل نام برکہ تھا. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جوان ہوئے تو ایمن جو ہے وہ وراثتاً بطور کنیز کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا تھا. ایمن جو ہے ان کا اس سے پہلے ایک نکاح ہو چکا تھا عبید بن زید سے، جو کہ قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے یثرب کے اندر، اور ان کے صلب سے جو ہے وہ مشہور صحابی حضرت ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ پیدا ہوئے تھے. جو ایمن کے پہلے شوہر ہیں وہ اپنے بیٹے کی ولادت کے بعد زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہے، اور ہجرت نبوی سے کئی سال پہلے جو ہے وہ یثرب میں ان کا انتقال ہو گیا. تو ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے بیٹے کو لے کر آئی تھیں، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کی دلجوئی کے لیے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اندر جو ہے وہ یہ اعلان کیا تھا کہ جو شخص کسی جنتی عورت سے نکاح کرنا چاہے اسے ام ایمن سے نکاح کرنا چاہیے. اس موقع پر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے، یہ آنر حاصل کرنے کے لیے وہ آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں ام ایمن سے جو ہے وہ نکاح کروں گا، حالانکہ وہ عمر میں ان سے کہیں بڑی تھی، ہے نا. حضرت زید بن حارثہ کا ہم نے دیکھا تھا لاسٹ ویک کہ زید بن حارثہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 10 سال جو ہیں وہ چھوٹے تھے، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جو ام ایمن ہے ان کے درمیان اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان وہ ایٹ لیسٹ 10 to 15 ایئرس کا گیپ تھا. تو آپ سوچیں کہ کتنا ایج گیپ ہے. اور ام ایمن جو ہے یعنی بیوہ ہے، ایک ان کا بیٹا بھی ہے، لیکن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ان سے جو ہے وہ نکاح کر لیتے ہیں. اور پھر اللہ رب العالمین اس کپل کو جو ہے وہ ایک بیٹے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے وہ نوازتے ہیں، جو کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پیدا ہوئے. اسامہ بن زید جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے محبوب تھے، زید رضی اللہ عنہ کے جو بیٹے ہیں یہ، کہ صحابہ کرام کو جب کوئی کام ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات منوانی ہوتی، کوئی پیغام پہنچانا ہوتا، تو وہ اسامہ بن زید جو ہیں ان کا سہارا لیتے، ان کے ہاتھ جو ہیں وہ بات کہلواتے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کسی بات کو جو ہے وہ رد نہیں کریں گے. اسی لیے ان کا نک نیم پڑ گیا تھا حب رسول اللہ، ابن حب رسول اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوڈ اور کس کے بیٹے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوڈ کے بیٹے. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک زانو پر حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، جن سے بہت محبت کرتے تھے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری پر اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھاتے اور پھر فرماتے خدایا میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، اس لیے تو بھی ان سے محبت فرما. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی غیر معمولی محبت کرتے تھے، اتنی زیادہ محبت کرتے تھے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ ان سے حسد کرنے لگے، اور انہوں نے مشہور کر دیا کہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صلب ہی سے نہیں. اچھا، یہ جو انہوں نے بات کی تھی اس پس منظر میں بھی کی تھی کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کا رنگ جو ہے وہ گندمی تھا، تھوڑا سا کھلتا ہوا رنگ تھا، جبکہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ آتا ہے کہ کافی ڈارک تھا، سیاہ تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ باتیں پہنچتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف پہنچتی، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوتا. ایک دن آتا ہے کہ پیارے نبی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اس کی روایت کرتی ہیں، بخاری میں یہ حدیث ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ ایک دن کیا ہوا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف لے کر آئے، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش تھے، ان کا چہرہ جو ہے وہ چمک رہا تھا. اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے نہیں دیکھا مجزز نے ابھی ابھی زید بن حارثہ اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے صرف پاؤں دیکھے اور کہا کہ یہ پاؤں ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں. یعنی ہوا یہ کہ قیافہ شناس یعنی جو کہ لوگوں کی حرکات، لوگوں کی باڈی کو دیکھ کر جو ہے وہ کچھ پریڈکشنز کرتے ہیں، وہ ایک دن وہ آیا اور اس نے دیکھا کہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے جو ہیں اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر پر لیٹے ہوئے غالباً سو رہے ہیں، اور ایک چادر سے یعنی انہوں نے ایک چادر اوڑھی ہوئی ہے اور ان کے جسم کا کوئی حصہ نظر نہیں آ رہا تھا سوائے ان کے پاؤں کے. اور جیسی یعنی اس نے ان دونوں کے پاؤں دیکھے تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر آتا ہے کہ پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے ان پاؤں کے بارے میں؟ تو اس نے کہا کہ یہ پاؤں تو جو ہے وہ ایک دوسرے ہی کے معلوم ہوتے ہیں، یعنی باپ بیٹے کے معلوم ہوتے ہیں. تو آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ سو ہیپی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے یہ الفاظ سنے،
اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو خوشی خوشی جا کر بتایا. اچھا حضرت، یہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ قیافہ شناس نے جو ہے وہ جو حق بات کی جو ہے تصدیق کی، اور یعنی یہ کہا کہ یہ دونوں جو ہیں وہ یعنی باپ بیٹے معلوم ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے معلوم ہوتے ہیں. تو اسلام میں حالانکہ یعنی یہ ناپسندیدہ ہے، اور ایسے لوگوں کی یعنی کاہن جو ہوتے ہیں، قیافہ شناس جو ہوتے ہیں، ان کی باتوں پر یقین کرنا پسندیدہ نہیں ہے، اس کو ناپسند کیا گیا ہے. لیکن اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کی وجہ یہ تھی کہ اس شخص نے جو ہے وہ جو سچ بات تھی اس کی تصدیق کی تھی، اور اس کی وجہ سے جو حاسد لوگ تھے جو اس طرح کی غلط باتیں جو ہے وہ پھیلایا کرتے تھے، ان کی زبان جو ہے وہ بند ہو گئی تھی. صحابہ کرام جو ہے وہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا جو ہے وہ کیا رتبہ دیکھتے تھے. اس حوالے سے بہت خوبصورت واقعہ آتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کی عہد خلافت میں جب کہ وہ خلیفہ تھے، تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے بیت المال سے 3,500 کا وظیفہ مقرر کیا، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو کہ ان کے اپنے بیٹے تھے ان کے لیے 3,000 کا. تو آتا ہے کہ اس موقع پر جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے اپنے بیٹے ہیں، وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ آپ نے اسامہ کو مجھ پر ترجیح دی، اللہ کی قسم وہ مجھ سے کسی غزوے میں آگے نہیں رہے. تو اس موقع پر جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب ہے بہت خوبصورت جواب ہے. وہ کہتے ہیں لِأَنَّ زَيْدًا كَانَ أَحَبَّ إِلَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ابیک وَكَانَ أُسَامَةُ أَحَبَّ إِلَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منک. وہ کہتے ہیں اس لیے کہ زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے باپ سے، تمہارا باپ کون ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسامہ تم سے زیادہ محبوب تھے، اس لیے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب کو اپنے محبوب پر ترجیح دی. سبحان اللہ. زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن پاک میں آیا ہے، باقاعدہ نام زید کے ساتھ آیا ہے. یعنی جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کا نام پڑھتے ہیں، اور قرآن کی ہر لفظ کی تلاوت پہ میں اور آپ جانتے ہیں کہ ہمیں اجر ملتا ہے. ان کا نام پڑھنا جو ہے وہ باعث اجر ٹھہرتا ہے جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. اور یہ جو ان کو فضیلت حاصل ہے اس میں ان کا کوئی بھی شریک نہیں. ہم جانتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا کیا مقام ہے اسلام میں، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کو کتنے وہ محبوب تھے. لیکن ان کا بھی یعنی قرآن کے اندر جو ذکر آیا ہے وہ انڈائریکٹ ذکر آیا ہے، نام کے ساتھ نہیں آیا ہے. زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد صحابی ہیں جن کا ذکر جو ہے وہ قرآن میں نام کے ساتھ آیا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھیں کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی لڑائی میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا ہو اور انہیں اس لشکر کا قائد نہ بنایا ہو. اگر وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے وقت زندہ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کو اپنا جانشین بناتے. یعنی خلیفہ اپنے بعد جو کسی کو منتخب کرتے تو کس کو کرتے؟ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے وقت وہ زندہ ہوتے. کیونکہ کیا ہوا کہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری کے اندر جو ہے وہ غزوہ معطا پیش آئی، اور رومنز کے خلاف یہ جنگ تھی. اس میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا جو لشکر تھا، جو آرمی تھی، اس کے 3 کمانڈرز مقرر کیے تھے. پہلا موقع تھا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے 3 کمانڈرز جو ہیں وہ مقرر کر رہے تھے، کیونکہ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی اور اس کے مقابلے میں رومنز کی بہت بڑی جو ہے وہ آرمی تھی. تو اس موقع کے اوپر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کمانڈر جو بنایا تھا وہ کس کو بنایا تھا آرمی کا؟ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. پھر دوسرا ان کے بعد کہا کہ اگر زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جائیں تو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا. پھر کہا کہ اگر جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ بن رواحہ جو ہے وہ آرمی کو لیڈ کریں گے. اس موقع کے اوپر اس جنگ کے اندر جو ہیں وہ تینوں صحابی جو ہیں یہ ایک کے بعد ایک جو ہے وہ یہ شہید ہوئے.
اور اس موقع پر آتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین نے جو جنگ کا جو میدان تھا، اس کا منظر جو تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واز واچنگ ود ہز اون آئیز کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. اور جب وہ ایک ایک کر شہید ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ اب زید شہید ہو گئے ہیں، اب جو ہے وہ جعفر جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں. پھر جب جعفر رضی اللہ عنہ کے بعد جو ہے وہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، تو کہا کہ اب عبداللہ بن رواحہ شہید ہوئے. اور یعنی جب اس جنگ کے اندر جو ہے وہ، اس غزوے کے اندر جو ہے وہ لیٹر آن ہم جانتے ہیں کہ جب یہ 3 صحابہ شہید ہوئے تو صحابہ کرام نے جو اس جنگ میں گئے تھے، انہوں نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ اپنا کمانڈر جو ہے وہ منتخب کیا، اور وہ مسلمانوں کی آرمی کو جو ہے وہ کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ واپس لے کر آئے. لیکن مجاہدین کے لوٹنے سے بہت پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ان 3 صحابہ کی شہادت کی جو ہے وہ خبر دے دی تھی. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت مسلمانوں کو یہ خبر سنائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. علامہ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس موقع پر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ بھی ارشاد فرمائے: اخوانی و مونسائی و محدثائی، یہ میرے بھائی ہیں، میرے مونس ہیں، اور مجھ سے بات چیت کرنے والے تھے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیٹی تھی اس موقع پر، چھوٹی سی تھی بالکل، جب انہوں نے اپنے باپ کی، اپنے والد کی شہادت کی خبر سنی تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی بیٹی کو دیکھا، حضرت زید کی بیٹی کو دیکھا کہ وہ رو رہی ہیں، تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی گریہ طاری ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز رک گئی. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبادہ جو ہے، انہوں نے اس موقع پر حیران ہو کے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہے، یعنی آپ اس قدر گریہ فرما رہے ہیں، آپ اتنا رو رہے ہیں. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جذبہ محبت ہے جو ہر محب کے دل میں اپنے محبوب کے لیے ہوتا ہے. جس طریقے سے ہم نے دیکھا تھا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا خوبصورت تعلق، ایک محبت بھرا تعلق، ایک ٹو وے ریلیشن شپ، محبت کے یعنی زمرے میں، اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی معاملہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے ہی تھا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو بہت محبوب رکھتے تھے، اور حضرت زید بن حارثہ کا بھی یہی معاملہ تھا کہ وہ بھی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت جو ہے وہ محبوب رکھتے تھے. نبوت سے پہلے کہ جتنے انسیڈنسز تھے، جتنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کلوز فیملی تھی اس کے حوالے سے جو ہے وہ ہم نے سارے انسیڈنسز الحمدللہ یہاں تک کور کر لیے. اب اس کے بعد ہم وہ ایونٹس دیکھتے ہیں which led to the first revelation. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی قوم کے ساتھ جو ذہنی اور فکری فاصلہ، جو گیپ ہوتا ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں بہت وسیع ہو جاتا ہے، وہ گیپ بہت بڑھ جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے ارد گرد کا ماحول دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمزدہ ہوتے ہیں. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں سوچتے ہیں
کہ یہ جو میری قوم ہے یہ کیوں بت پرستی کرتی ہے، یہ کیوں شرک کرتی ہے، یہ کیوں اس قسم کی رسومات جو ہیں وہ اس میں انوالو ہے، وہ اخلاقی اعتبار سے کیوں اتنی گر گئی ہے، کیوں جو ہے وہ چاروں طرف جہالت ہے، فساد ہے، لڑائی ہے، بدامنی ہے، کیوں یہ جنگیں جو ہے وہ ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر، اور اس پہ خون کی ندیاں جو ہے وہ بہائی جاتی ہیں، اور سالوں سال تک جو ہے وہ نسل در نسل جو ہے وہ انتقامی لڑائیاں جو ہے اس کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، کیوں جو ہے وہ لڑکیوں کو جو ہے وہ لوگ زندہ زمین میں دفن کرتے ہیں، اور آخر ان تمام چیزوں کی اصلاح کیسے ہو، قوم کو کیسے ان کی سوچ و فکر کو، ان کے عمل کو جو ہے وہ بدلا جائے، کیسے ان کو گمراہی سے اور ان برائیوں کی جو دلدل ہے اس سے کیسے نکالا جائے۔ اور اس غور و فکر کی وجہ سے کیا ہوتا تھا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا زیادہ سینسیٹیو نیچر رکھتے تھے، کتنے حساس طبیعت کے مالک تھے، یہ تمام باتیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بڑا بوجھ ڈالتی تھیں۔ اس بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے کا آتا ہے کہ پانی اور ستو جو ہے وہ اس کو لے کر جو ہے وہ غار ہرا میں جو ہے وہ تشریف لے جاتے تھے، اور وہاں جو ہے وہ دن رات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت جو ہے وہ اس میں مشغول رہتے تھے۔ غار ہرا جو ہے یہ جس پہاڑی سلسلے میں، جس پہاڑ میں اس کو جبل نور کہا جاتا ہے، اور یہ مکہ سے کوئی 1.5 میل 1.5 مائلز جو ہے وہ دور ہے، اور یہ جو غار ہرا ہے، یہ جو کیو ہے، یہ پہاڑ میں ایک کریوس ہے، بالکل بہت ایک مختصر سا ایک غار ہے، اور جو اس کے غار کے اوپر جو چٹانیں ہیں ان کے باہم ملنے سے ایک ٹرائنگولر سا چھوٹا سا غار بن جاتا ہے، بس اتنا بڑا کہ ایک شخص جو ہے اس میں بیٹھ کر غور و فکر کر سکے، اس میں ریفلیکٹ کر سکے، اور یہاں سے آپ جو ہے وہ کعبہ کا بھی جو ہے وہ ویو جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جو اس جو لوگ بھی آپ میں سے کوئی گئے ہوں یہاں اس غار ہرا میں، کسی نے اس کو وزٹ کیا ہو، تو آپ جانتے ہیں کہ جو اس کا راستہ ہے اوپر چڑھنے کا، صرف یعنی میں کعبہ سے، حرم سے، میں مکہ سے میں اس کیف تک کا راستہ نہیں کہہ رہی، صرف نیچے جو فٹ آف دا ہل ہے اس سے جو اوپر چڑھنے کا راستہ ہے، حالانکہ جو یہ ماؤنٹین ہے بہت چھوٹی سی ایک ماؤنٹین ہے، اس کی ہائٹ بہت زیادہ نہیں ہے، صرف 640 جو ہے وہ میٹرز یہ ٹال ہے، یا 2100 فیٹ یہ ٹال ہے، لیکن جو اس کی چڑھائی ہے وہ ایک بہت مشکل چڑھائی ہے، اسٹرینس ہائیک ہے، کچھ اراؤنڈ یعنی فٹ آف دا ماؤنٹین سے آپ اس غار تک پہنچتے ہیں تو اراؤنڈ 1 سے 2 گھنٹے اس میں جو ہیں وہ لگ جاتے ہیں۔ 1750 اسٹیپس ہیں، جو کہ اس آج تو آسانی کا معاملہ ہمارے ساتھ ہو گیا ہے کہ باقاعدہ اسٹیپس بنا دیے گئے ہیں جس کے اوپر چڑھ کر جو ہے وہ آپ اس ماؤنٹ یعنی اس کیف تک جو ہے وہ پہنچ پاتے ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی واز اراؤنڈ 40 years old، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مشکل چڑھائی کو چڑھ کر جو ہے وہ اس غار تک پہنچتے ہیں، اور آپ لوگوں میں سے جو بھی اس غار تک گئے ہوں گے آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جب آپ یہاں جانے کا ارادہ کرتے ہیں تو اگر آپ کسی گائیڈ کے ساتھ جاتے ہیں تو وہ آپ کو یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ اس کو یعنی فجر سے بھی پہلے یہاں پر جائیں، کیونکہ جیسے جیسے سورج نکلتا ہے اس پہاڑ کی چڑھائی چڑھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے گرمی کی وجہ سے، کیونکہ ایک مشکل چڑھائی ہے۔ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اپنے ارد گرد کے ماحول سے، شور شرابے سے اتنے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پریشان تھے، اور جو اپنی قوم کا جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاملات دیکھ رہے تھے وہ اتنے ڈسٹرب کرتے تھے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ غار ہرا جو ہے وہ ریفیوج کے لیے جو ہے وہ چلے جایا کرتے تھے، اور آتا ہے کہ کبھی کبھار حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جاتی، اور قریب ہی کسی جگہ پر جو ہے وہ موجود رہتی۔ آتا ہے کہ سیرت کی بعض کتابوں میں آتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبوت سے اراؤنڈ 3 years پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سلسلہ شروع ہوا، اور جو رمضان کا مہینہ تھا اس میں اسپیشلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پرولونگڈ یہاں پر اسٹے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا تھا، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اراؤنڈ اے منتھ جو ہے وہ آتا ہے کہ یہاں رہا کرتے تھے،
اور جب شوال کا چاند دیکھتے تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس جو ہے وہ ریٹرن کرتے. اس حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں جانا، اس کی ایک بہت خوبصورت پکچر جو ہے وہ محمد عربی جو ایک کتاب ہے اس کے اندر جو ہے وہ ان کے جو رائٹر ہیں محمد عنایت اللہ سبحانی صاحب، انہوں نے شیئر کیے. میں آپ کے سامنے ریڈ کرتی ہوں. تھوڑا سا ہم امیجن کر پاتے ہیں کہ اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے تھے تو کس طرح کا یعنی معاملات ہوتے تھے. وہ لکھتے ہیں کہ غار ہرا کے حوالے سے کہ وہاں نہ انسانوں کا شور و غل ہوتا، نہ دنیا کے ہنگامے، بالکل تنہائی اور خاموشی کا عالم ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی غور و فکر میں مصروف رہتے اور جو کچھ روکھا سوکھا میسر ہوتا اسی پر قناعت کرتے. یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن اور یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راتیں. یہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے، یہ ایک سوال تھا جس کا جواب پانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت بے چین تھے. سال پر سال گزرتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حال رہا. آئے دن غار میں جاتے رہتے اور جب رمضان کا مہینہ آتا تو بالکل یکسو ہو جاتے اور رات و دن وہیں رہتے. معمول تھا کہ غار سے جب واپس مکہ ہوتے تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ جاتے اور اس کا طواف کرتے. پھر بال بچوں میں آتے. بی بی خدیجہ بہت ہی پیار اور محبت سے پوچھتی، محمد خیریت تو ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہاں خدا کا شکر ہے. پھر بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیتے. جو بہت چھوٹے ہوتے وہ لپٹ جاتے اور جو بڑے ہوتے وہ باتیں کرتے. بڑے بھولے پن سے وہ پوچھتے آپ کہاں تھے ابا جان صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم بھی چلیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گود میں اٹھا لیتے، پیار کرتے، محبت سے سر پر ہاتھ پھیرتے، میٹھی میٹھی باتیں کرتے اور فرماتے اچھا کبھی تم بھی چلنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ وقت بال بچوں میں گزارتے، ان کی پیاری پیاری باتوں سے خوش ہوتے، ان سے ہنس بول کر سکون پاتے اور ان کی معصوم اداؤں میں کی مزے لوٹتے. پھر غار ہرا لوٹ جاتے. تو چھوٹا سا ایک خوبصورت سا جو ہے وہ نقشہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ وہ ٹائم پیریڈ کیسا رہا ہوگا. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غار ہرا میں جانا جو ہے وہاں جانا اور کتابوں میں آنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تہنس یعنی عبادت کیا کرتے تھے. اس عبادت سے کیا مراد ہے؟ تو عینی شرح بخاری میں ہے کہ یہ سوال کیا گیا کہ آپ کی عبادت کیا تھی؟ جواب یہ ہے کہ غور و فکر اور عبرت پذیری. علامہ شبلی نعمانی سیرت النبی میں لکھتے ہیں کہ یہ وہی عبادت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ابراہیم علیہ السلام نے نبوت سے پہلے کی تھی. ستاروں کو دیکھا تو چونکہ تجلی کی جھلک تھی، یعنی اللہ رب العالمین کی ایک جھلک تھی. دھوکا ہوا چاند نکلا تو اور بھی شبہ ہوا آفتاب پر اس سے زیادہ. لیکن جب سب نظروں سے غائب ہو گئے تو بے ساختہ پکار اٹھے انی لا احب العافلین، میں فانی چیزوں کو نہیں چاہتا. انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض، میں اپنا منہ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے. ایک ویسٹرن ہسٹورین جو ہے لکھنے والے، وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عبادت کی کیفیت کو جو ہے لکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ سفر و ہجر میں ہر جگہ محمد کے دل میں ہزاروں سوال پیدا ہوتے تھے. میں کیا ہوں؟ یہ غیر متناہی عالم کیا ہے؟ یہ جو انفینٹ یعنی دنیا ہے یہ کیا ہے؟ نبوت کیا شے ہے؟ میں کن چیزوں کا اعتقاد کروں؟ کیا کوئی ہرا کی چٹانیں، کوہ طور کی سر فلک چوٹیاں، کھنڈر اور میدان؟ کسی نے ان سوالوں کا جواب دیا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں. بلکہ گنبد گرداں، گردش لیل و نہار، چمکتے ہوئے ستارے، برستے ہوئے بادل، کوئی ان سوالوں کا جواب نہ دے سکا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ہرا میں جاتے تھے اور وہاں جو ہے وہ عبادت کیا کرتے تھے، غور و فکر کیا کرتے تھے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کے اندر ایک نہیں لاتعداد
ان گنت آیات ہیں اس حوالے سے کہ اہل ایمان کو، دنیا کے لوگوں کو جو ہے وہ آثار کائنات کے اوپر، آسمان و زمین کے اوپر جو ہے وہ غور و فکر کی جو ہے وہ دعوت دی گئی ہے، اللہ تک پہنچنے کے لیے، حقیقت تک پہنچنے کے لیے، حق تک پہنچنے کے لیے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں جب غار ہرا جاتے تھے تو اس موقع پر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ میریکولس جو ہے وہ چیزیں بھی ہوا کرتی تھیں، کچھ میریکولس معجزاتی انداز کے جو واقعات تھے وہ بھی ہوا کرتے تھے۔ اس حوالے سے صحیح بخاری میں آتا ہے، امام ترمذی میں آتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، مکہ میں ایک پتھر ہے جو مجھے ان راتوں میں جن میں مبعوث کیا گیا تھا سلام کیا کرتا تھا، اسے میں اب بھی پہچانتا ہوں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تک، یعنی پہلی وحی سے پہلے جو کچھ چیزیں ہوئیں اس میں سے ایک لاسٹ چیز جو ہے جو ہم آج دیکھیں گے وہ ہے سچے خواب، کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آنے سے پہلے سچے خواب نظر آنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب بھی دیکھتے وہ صبح صادق کی طرح ظاہر ہو جاتے تھے، یعنی وہ ایسے ہوتے تھے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن کی روشنی میں دیکھ رہے ہیں۔ خوابوں کے حوالے سے اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ جو خوابوں کی اقسام ہیں وہ 3 طرح کے خواب ہوا کرتے ہیں۔ ایک خواب جو ہیں وہ ہوتے ہیں جو کہ ہمارے نفس کی طرف سے ہوتے ہیں، جو چیزیں ہم دن بھر سوچتے ہیں، جن چیزوں کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں وہ ہمیں اپنے خواب کے اندر جو ہیں وہ نظر آتی ہیں، چیزیں جو ہماری پریشانیاں ہوتی ہیں، جو ہماری خواہشات ہوتی ہیں وہ ہمیں خواب کے اندر نظر آتی ہیں۔ دوسری قسم کے خواب وہ ہوتے ہیں جو کہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، سیکشول ان نیچر ہوتے ہیں، سم ٹائمز وائلنٹ ہوتے ہیں، انسان ڈر جاتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ اور تیسری طرف کے خواب ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اور یہ جو تیسری طرح کی خواب ہیں جو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، ان خوابوں کی ایک نشانی اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ ان خوابوں کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ ان خوابوں کو دیکھتے ہیں، یہ سچے خواب ہوتے ہیں، آپ ان خواب کو جب دیکھتے ہیں تو یہ آپ کو بہت ویوڈ، بہت کلیئر آپ کو یاد ہوتے ہیں کہ آپ نے خواب میں کیا دیکھا۔ یوزلی اس طرح کے خواب جو ہوتے ہیں ان میں خوشخبری ہوتی ہے، اچھے سائنز ہوتے ہیں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آتا ہے کہ لیٹر آن جو ہے وہ نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نماز فجر سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوتے تھے تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے پوچھتے تھے کہ کیا تم میں سے کسی نے رات کو کوئی خواب دیکھا ہے؟ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے بعد نبوت میں سے کوئی چیز باقی نہیں رہی ماں سوائے خوشخبریوں کے۔ لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ خوشخبریاں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے مراد اچھے خواب ہیں جو آدمی دیکھتا ہے یا اس کے لیے کسی کو دکھائے جاتے ہیں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے حوالے سے یہ بھی کہا کہ مومن کا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، 46th پارٹ ہے۔ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ویوڈ کلیئر جو ہے وہ خواب دیکھنے لگے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رات کو دیکھتے تھے وہ دن میں جو ہے وہ ویسے ہی ہو جایا کرتا تھا۔ اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواب جو ہیں وہ لگاتار 6 مہینے تک آتے رہے، اور ان خوابوں کے اختتام پر جو ہے وہ جو پہلی وحی تھی اس کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا۔ جبرائیل امین جو ہیں وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اللہ کی وحی لے کر، اللہ کا کلام لے کر۔ انشاءاللہ اس حوالے سے نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ اس کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔